آپ کی محبت اور علم کی طلب ہمیں یہاں دوبارہ لے کر آئی ہے، اور یہاں آ کے ہمیشہ سے ایک ایسی فضا ہمیں محسوس ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ پاکستان ہے۔ اور یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے نماز میں دیکھا مختلف لوگ، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھا ہوا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے، اور بذات خود آپ دونوں نمازوں میں کبھی ہاتھ کھولا ہوا ہے، کبھی ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ یہ آپ نے کیسے خوبصورت سا گلدستہ بنا دیا ہے، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ٹروتھ لور بنیں۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اسے پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، نہیں، ہم کردار کے بھی ہیں۔ اگر میں ببانگ دول یہ بات کرتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی، تو میں الحمدللہ آلٹرنیٹیولی ایک نماز میں ہاتھ باندھتا ہوں، دوسرے میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں پریکٹیکلی، تاکہ میرے اندر کوئی اس طرح کی سختی نہ آئے کہ میں ایک خاص چیز کے ساتھ سٹک ہو جاؤں، اور اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں جو حق کے اوپر اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں کسی خاص معاملے میں ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نفرت لے آؤں۔ خالی زبانی کلامی بات کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی الحمدللہ میں اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر جمعے کی نماز میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، اور شیعہ کی مسجد میں اگر گیا ہوں تو میں نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی، ہاتھ کھول کے بھی پڑھی، تاکہ وہاں جا کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہاتھ باندھنے کو یہاں پہ چھوڑ دیا اس نے، نہیں، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی۔ اہل سنت کی مساجد میں بھی ہاتھ باندھ کے بھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی، تاکہ پریکٹیکلی میرے عمل سے یہ چیز واضح ہو کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کو لے کر چل رہے ہیں، کسی فرقے کو لے کے نہیں چل رہے۔ طریقہ بتایا نماز کا، اور پہلی دفعہ رفع الیدین کیا، بس اینی جی حدیث ہے اور مک گئی نال حدیث تے پوری انفید کھلوتی ہے ہوتے اللہ دے بندو جلسہ اسرار نہیں تسی کردے، ٹھیک ہے۔ اور ایشوز ہیں آپ کی نماز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رفع یدین کے حوالے سے جو وہ ویو پوائنٹ رکھتے ہیں اس پر۔ رفع یدین جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہماری سبسٹنس میں تقریباً تمام فرقوں کی ایک جیسی ہے، یعنی ہم تکبیر کہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قعدہ میں بیٹھتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ اپنی سبسٹنس میں اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی قریباً سیم ہے، کچھ تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جاتی ہے، الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، سورت ملائی جاتی ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان ہوتی ہے رکوع و سجود میں، وہ تقریباً ایک ہی، بالکل ویسے ہی ہم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سبسٹنس میں کتنی بڑی اکائی موجود ہے جو ہم سب مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کبھی کبھی لگتا ہے ایسے ہے جیسے اوور ایمفسائز کر جاتے ہیں رفع یدین پہ۔ رفع یدین جو ہے یعنی کہ ہاتھ کو اٹھانا رکوع اور سجود سے پہلے جو رفع یدین کی جاتی ہے، اس میں یہ بڑا اہم رکن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جو وہ بیان کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مالکی ہوں اور اہل تشیع ہوں کرتے ہیں رفع یدین، غالباً اہل حدیث ہوں وہ بھی کرتے ہیں، حنفی نہیں کرتے ہیں۔ اس کو وجہ نزاع نہیں بنانا چاہیے، اس کو جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ مختلف طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی سینے پہ باندھ کے، کوئی ناف پہ باندھ کے، کوئی چھوڑ کے، یعنی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ یہ فرما رہے ہوں کہ وہ مختلف جو طریقے نماز کے رائج ہیں وہ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ میں کسی ایک طریقے میں بند نہیں ہو رہا، میں اپنے آپ کو کلوز نہیں کر رہا، میں ہر طرح سے نماز پڑھتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا وہ کلپ میں اس ویڈیو میں لگا بھی دوں۔ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، گو کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان کو یہ بڑی اللہ کی عطا ہے کہ پھر وہ اپنی کانسنٹریشن مینٹین کر لیتے ہیں نماز میں، کیونکہ ہر بار اپنے مختلف طریقے سے نماز پڑھنے سے کانسنٹریشن میرے جیسے بندے کی، ہم جیسے جو نالائق ہیں ان کی تو شاید ضرور لیپس ہوتی ہوگی، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر یہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ سب طرح سے نماز پڑھتے ہیں، مختلف جو اس کے پیٹرنز ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، ہاتھ باندھ کے پڑھنا، اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کہیں گیا ہوں تو میں جیسے مختلف جگہوں پہ جا کے جس طرح کہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑے دل کی بات ہے۔ لیکن میں کبھی کبھی حیرت میں جاتا ہوں اس بات پر کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وسعت قلبی ایک طرف اتنی ہے کہ وہ نماز کے مختلف طریقے اپنی ذات پر اپلائی کر لیتے ہیں،
تو ایسا کیوں ممکن نہیں ہو پاتا کہ رفع یدین کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر اتنی انسسٹنس؟ ایسے شخص کو جو ایک طرف اتنی وسعت قلبی رکھتا ہو، اس کو تو کہنا چاہیے کہ بھائی وسعت قلبی میری اتنی ہے کہ ٹھیک ہے لوگ جس بھی طریقے سے کریں، یہ ایک فارم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہونی چاہیے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، یا تم لوگوں نے نماز کا طریقہ ہی نہیں صحیح سمجھا، یا تمہارے امام نے تمہیں کیا طریقہ بتا دیا، باقی اماموں نے تو یہ نہیں بتایا. وہ بھی میں کلپس لگا دوں گا جس میں آپ وہ سن سکیں گے کہ وہ کس طرح سے رفع یدین کو سپورٹ کرتے ہیں. رفع یدین کو سپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کا حکم دینے میں کوئی حرج نہیں، اس کا مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس کی تبلیغ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس طرح پڑھنا تو پھر مسنون طریقہ ہوا، احادیث سے ثابت ہو جیسے وہ بیان کرتے ہیں. لیکن بس صرف ان سے عرض میں نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کو مختلف طریقوں سے خود پڑھتے ہیں، تو دوسرے بھی جو مختلف طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس کو پلورلٹی رکھتے ہوئے، تھوڑا سا دل میں خیال رکھتے ہوئے، ان کا محبت رکھتے ہوئے انہیں اجازت دیجیے کہ وہ جیسے بھی پڑھ رہے ہیں وہ درست ہے. آپ یہ بس ان کو توجہ دلا دیجیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اپنے خیال میں کہ رفع یدین سے نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہوگا تو آپ ضرور اس کو وضاحت کریں، لیکن لوگوں پہ سختی نہ کریں کہ ان کی نماز کو مشکوک نہ بنائیں ان کی نظر میں. امام ابو حنیفہ کے جو بھی ان کی رائے ہے اس رائے کی تحقیر نہ کریں. اس میں جو بھی وجہ ہوگی، وہ بھی ایک امام ہیں فی الفقہ، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یا طریقہ رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی طریقہ رہا ہے، لیکن آپ جو طریقہ بیان کریں اگر وہ بخاری شریف میں آ گیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یہ زیادہ بڑی سند بن گیا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ جیسے آپ کے اپنے طریقے میں نماز پڑھنے کے وسعت قلبی پائی جاتی ہے میرے نزدیک، آپ خود بیان کرتے ہیں میں مختلف طرح سے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا شخص جو ہے اس کو دل کھلا رکھنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے. ایسے شخص کو دوسروں کی نماز کو قبول کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کو دوسروں کی نماز کے حوالے سے بڑی بڑی آبجیکشنز نہیں اٹھانی چاہیے، اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کو اس طرح کے شکوک اور شبہات میں ڈال کے ان کی نماز کا ایسنس کہیں خدا نخواستہ اس میں ان سے رخصت نہ ہو جائے. بس اس چیز کا ہمیں دھیان اور توجہ رکھنی چاہیے اس طرف. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی مدد و نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں جہاں کہیں کوئی کمی ہے اس کمی کو دور فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کی خدمت کریں، ہم اس دین میں لوگوں کو اکٹھا کریں. نماز جیسی بنیادی ترین عبادت جو ہے اس میں ہمیں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچائے. آخر میں جاتے ہوئے ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو نماز ہے اس کے طریقے اگر آپ کو فارم میں ظاہراً مختلف نظر آتے ہیں، تو جو بھی جیسے بھی پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی حدیث کا ریفرنس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا ریفرنس ہے. ایک نظر سے آپ دیکھیں آپ سمجھیں گے کہ یہ نماز میں اختلاف ہے، اگر دوسری نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ہر جو مکتبہ فکر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی سنت کا محافظ ہے، کسی نہ کسی اسوہ کا انداز کا محافظ ہے. اگر اس کا ہم ایک لائن میں کہیں تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ادائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مکتبہ فکر محافظ بن کے بیٹھا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کو قائم رکھے ہوئے. کسی ایک چیز میں اگر آپ بند کر دیں گے تو باقی جتنی بھی ادائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا جو اسوہ ہے یا مختلف انداز سے جیسے آپ نے نماز پڑھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور شاید یہ نہ میں چاہوں گا، نہ آپ، اور نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا. ایسے ہی کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.